معاشرتی اعتبار سے وہ لوگ اتنے بدحال ہو چکے تھے، شراب نوشی اتنی عام تھی کہ بچہ پیدا ہوتا تھا حلق میں سب سے پہلا قطرہ شراب کا ٹپکایا کرتے تھے۔ بنو خزاعہ قبیلے کا ایک سردار تھا، شراب پیتا تھا، شراب کی ضرورت پڑ گئی اور مل نہیں رہی تھی۔ قریش خاندان کے سردار کے پاس شراب کا ایک مٹکا تھا۔ اس نے مطالبہ کیا کہ یہ شراب مجھے دے دو، تو اس نے کہا کہ شراب دوں گا لیکن اس کی قیمت وصول کروں گا۔ پوچھا قیمت کیا ہے؟ جواب دیا کہ بیت اللہ کی چابیاں مجھے دے دو، شراب کا مٹکا لے لو۔ اس نے بیت اللہ کی چابیاں دے دیں اور شراب کا مٹکا لیا، گویا کہ ایک مٹکا شراب کے بدلے اس نے بیت اللہ کو بیچ ڈالا۔ سیاسی اعتبار سے وہ لوگ اقوام عالم کے سامنے اتنے گرے ہوئے تھے کہ عرب علاقے کی سرحدات ایک طرف ایران کے ساتھ ملتی تھی جس کو پہلے فارس کہا جاتا تھا، دوسری جانب سرحدات شام کے ساتھ ملتی تھی جس کو روم کا حصہ قرار دیا جاتا تھا۔ فارس میں کسریٰ کی حکومت تھی اور شام میں قیصر کی حکومت تھی۔ یہ دونوں حکومتیں بڑی منظم تھی اور یہ دونوں حکومتیں آپس میں ایک ایک بالشت زمین کے لیے جھگڑتی تھیں۔ قرآن پاک میں بھی ان کی لڑائیوں کا تذکرہ موجود ہے۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ یہ آپس میں تو ایک ایک بالشت زمین کے لیے لڑتے تھے، لیکن کبھی بھی کسریٰ نے یہ نہیں سوچا کہ عرب علاقے پہ حملہ کرنا اور قبضہ کرنا بہت آسان ہے، کیونکہ نہ وہاں کوئی منظم حکومت ہے، نہ کوئی فوج ہے، پورا عرب علاقہ قبائل میں بٹا ہوا ہے، انتشار ہے، افتراق ہے، حملہ کرنا قبضہ کرنا بہت آسان ہے۔ کسریٰ نے کبھی نہیں سوچا، قیصر نے بھی کبھی نہیں سوچا کہ میں عربوں پہ حملہ کروں، ایران کے ساتھ لڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ کیوں ایسا نہیں سوچتے تھے؟ اس لیے کہ اس وقت عرب معاشرہ پوری دنیا میں اتنا بدنام تھا کہ دنیا کا کوئی حکمران ان پر حکومت کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس معاشرے پر محنت کی، لوگوں کی اصلاح کی، اور پھر مختصر وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی بنا پر اس معاشرے میں وہ انقلاب برپا ہو گیا کہ آج تک تاریخ اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا، دو بندے آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی، ہماری طرف معاشی بدحالی ہے، قحط ہے، لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، فرمایا عدی، اگر آپ زندہ رہے تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ ایک آدمی گھر سے نکلے گا، اس کے ہاتھ میں سونا ہوگا، وہ برسر بازار آوازیں لگا رہا ہوگا کہ او لوگو، میرے ہاتھ میں زکوٰۃ کا سونا ہے، تم میں سے کوئی بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو یہ سونا مجھ سے قبول کر لے۔ پورے بازار میں زکوٰۃ کا مستحق بندہ نہیں ملے گا، سارے لوگ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ فرماتے میں حیران ہو گیا کہ یہ بھوک اور یہ بدحالی ختم ہو جائے گی۔ پھر میں وہیں پہ حضور کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ دو بندے آئے اور کہنے لگے اللہ کی نبی، ہماری طرف بڑی بد امنی ہے،
نہ لوگوں کی جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت آبرو محفوظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، فرمایا عدی اگر آپ کی زندگی لمبی رہی تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ حیرہ مقام سے ایک خاتون چلے گی، مکہ مکرمہ تک تنے تنہا سفر کرے گی، زیورات پہنے ہوئے ہوں گے، اونٹ پہ سوار ہوگی، اس پورے سفر میں اس خاتون کو نہ اپنی جان کا خطرہ ہوگا، نہ مال کا خطرہ ہوگا، نہ عزت کا خطرہ ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا فَأَيْنَ دُعَارُ طَيْ، طَيْ قبیلے کے ڈاکو کہاں چلے جائیں گے کہ اتنا امن و امان قائم ہو جائے گا؟ پھر فرماتے ہیں کہ پھر زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ایک آدمی نے ہاتھ میں سونا اٹھایا ہوا تھا اور بازار میں آوازیں لگا رہا تھا کہ او لوگو میرے ہاتھ میں زکوٰۃ کا سونا ہے، تم میں سے کوئی بندہ زکوٰۃ کا مستحق ہے؟ کوئی زکوٰۃ کا مستحق بندہ نہیں مل رہا تھا، سارے لوگ زکوٰۃ دینے والے تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا۔ اور یہ کون سا زمانہ تھا؟ یہ وہ زمانہ نہیں تھا کہ پھر صحابہ کرام نے فیکٹریاں بنائی تھی اور اپنی صنعت کو مضبوط بنایا تھا تو مال پیسہ آیا، یا زراعت پہ محنت کی اور زراعت کی وجہ سے وہاں بہاریں آ گئیں۔ نہیں، یہ وہ زمانہ تھا جب قیصر اور کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں آ چکے تھے۔ قیصر اور کسریٰ کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں آ چکے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایران پہ حملہ کیا، ایران کو فتح کیا، کسریٰ کے خزانے ان کے ہاتھ میں آئے تو دو کنگن مل گئے ان کو، بتایا جا رہا تھا کہ یہ کسریٰ کے استعمال میں رہے ہیں، چونکہ عجم کے حکمران کنگن پہنا کرتے تھے، یہ کسریٰ کے استعمال میں رہے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے غنیمت کے مال میں سے یہ دو کنگن خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیج دیے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ کنگن ملے تو ان کو ایک واقعہ یاد آیا۔ واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں سراقہ بن مالک کو فرمایا تھا کہ سراقہ اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا کہ کسریٰ کے کنگن آپ کے ہاتھ میں آئے ہوں گے؟ سراقہ بن مالک نے کہا کہ کسریٰ بن ہرمز، اللہ کے نبی وہ ایران کا بادشاہ کسریٰ، اس کے کنگن میرے ہاتھ میں آئیں گے؟ فرمایا ہاں، کسریٰ بن ہرمز کے کنگن آپ کے ہاتھ میں آئیں گے۔ جب حضرت عمر کے سامنے وہ کسریٰ کے کنگن پڑے تھے تو وہ پرانی بات یاد آ گئی۔ پھر سراقہ بن مالک کو خاص طور پہ بلایا، سراقہ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ مردوں کے لیے سونا پہننا ممنوع ہے، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو عادت کے طور پہ سونا پہن لے، بلکہ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ علامتی طور پہ ایک مرتبہ یہ کنگن پہن لیں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا تھا حرف بحرف صحیح ثابت ہو گیا۔ معاشرے کو مقام ملا۔ پھر حضرت عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کرنے گیا تھا، مجھے بتایا گیا کہ حیرہ مقام سے ایک خاتون آئی ہے، اونٹ پہ سوار، زیورات پہنے ہوئے، تنے تنہا سفر کیا ہے، امن اور سلامتی کے ساتھ مکہ مکرمہ پہنچ گئی، اور پورے مکہ میں شور اٹھ گیا کہ اتنا امن قائم ہو گیا کہ ایک خاتون اتنا دور کا سفر کر کے امن و سلامتی کے ساتھ پہنچی۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ حیرہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک 1 مہینے کی مسافت ہے، اس خاتون نے 1 مہینہ اونٹ پہ سفر کیا ہوگا۔ اور آج کل بھی عرب کی صحراؤں میں سے جو بندہ سفر کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میلوں دور تک آبادی کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ آج اس زمانے میں تو عرب کے صحرا کتنے ویران ہوتے ہوں گے، پتہ نہیں اس خاتون نے یہ سفر کرتے ہوئے کتنی راتیں جنگل میں گزاری ہوں گی، کتنے صحراؤں سے گزر کے اس خاتون نے تنے تنہا وہ سفر کیا ہوگا، لیکن سلامتی کے ساتھ پہنچ گئی تھی۔ تو کسی نے مکہ مکرمہ میں پوچھا
کہ آپ نے اتنا دور کا سفر اکیلے کیا، آپ کو اپنی جان کے بارے میں، اپنے مال کے بارے میں، اپنی عزت کے بارے میں کوئی ڈر نہیں لگا؟ تو اس خاتون نے جواب دیا، قسم ہے اس پروردگار کی جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تھا، میں نے حیرہ سے لے کر یہاں تک سارے لوگوں کو ایسا پایا جیسا کہ ایک ماں کی اولاد ہو، ایک ماں کی اولاد کی طرح ایک دوسرے کا خیال کرنے والے، ایک دوسرے کا لحاظ کرنے والے، ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کرنے والے دیکھے ہیں میں نے۔ امن و امان ایسا قائم ہو گیا، بد امنی امن میں قائم تبدیل ہو گئی، معاشی بدحالی خوشحالی میں تبدیل ہو گئی، اور اقوام عالم کے سامنے مسلمانوں کا کیا مقام بن گیا۔ سبحان اللہ۔ ہارون الرشید اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، وزیروں اور مشیروں کے درمیان، اوپر سے بادل کا ٹکڑا ہوا کے دوش پہ تیزی سے گزر رہا تھا۔ ہارون الرشید نے بادل کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، سیری حیث ما شئت ان تسیری، بادل تو جہاں جا سکتا ہے چلا جا، تو جہاں برسنا چاہے برس لے، لیکن یاد رکھنا تیرے پانی سے پیدا ہونے والی پیداوار کا خراج میرے بیت المال میں آ کے رہے گا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان حکمران بادلوں کو چیلنج کیا کرتے تھے کہ تو میری سلطنت کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتا، جہاں برسے گا تیرے پانی سے پیدا ہونے والی پیداوار کا خراج میرے بیت المال میں آئے گا۔ اقوام عالم کے سامنے مسلمانوں کا مقام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں تھے، قیصر جو شام کا بادشاہ تھا وہ اپنے علاقے میں تھا، بیچارہ اتنا ڈرتا تھا کہ اپنے محل میں ہر وقت 2000 بندے ڈیوٹی پر مأمور ہوتے تھے، ایسا نہ ہو مسلمان اچانک حملہ کر دے اور ہمیں نقصان پہنچا دے۔ وہاں کے ایک بندے نے سوچا کہ عجیب بات ہے، ہمارا حکمران بیچارہ تو 2000 بندوں کے پہرے کے درمیان میں کہیں جا کے آرام کرتا ہے، پتہ نہیں مسلمانوں کا حکمران کتنا پریشان ہوگا، ہمارے والا اتنا پریشان ہے۔ چنانچہ یہ بات معلوم کرنے کے لیے اس نے روم سے مدینہ منورہ کا سفر کیا، بھیس بدل کے، لباس بدل کے، مسلمانوں کی طرح صورت بنا کے مسجد نبوی میں پہنچ گیا۔ لوگوں سے کہا کہ میں نے امیر المؤمنین سے ملاقات کرنی ہے۔ لوگوں نے مسجد کے سامنے ایک مکان کی طرف اشارہ کیا کہ یہ امیر المؤمنین کا گھر ہے، یہاں پہ ہوں گے۔ جب اس نے دیکھا کہ مکان ہے، کچا ہے، جھونپڑی نما ہے، چھوٹا سا ہے، تو اس کو آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ لوگوں سے کہا نہیں، وہ جو عمر ہیں امیر المؤمنین، میں نے ان سے ملنا ہے۔ بتایا گیا کہ یہ وہی عمر ہیں جو امیر المؤمنین کے لقب سے ملقب ہیں۔ چنانچہ یہ چلا گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے باندی نے پوچھا کہ کس سے ملنا ہے؟ جواب دیا کہ میں نے امیر المؤمنین سے ملاقات کرنی ہے۔ باندی نے جواب دیا کہ تھوڑی دیر پہلے بیت المال کا اونٹ رسی توڑ کر بھاگ گیا، امیر المؤمنین اس اونٹ کو پکڑنے کے لیے جنگل کی طرف گئے ہیں۔ حیران ہو گیا کہ یہاں کا امیر المؤمنین اونٹ کو پکڑنے کے لیے خود جنگل کی طرف گیا ہے۔ 22 لاکھ مربع میل سرزمین پہ حکومت کرنے والا حکمران بیت المال کا اونٹ اگر رسی توڑ کے بھاگ جائے تو خود بھاگے بھاگے جا رہے ہیں پکڑنے کے لیے۔ کسی نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ رک جائیں، میں بھاگ کے پکڑ لیتا ہوں۔ فرمایا قیامت کے دن میں نے جواب دینا ہے، آپ نے جواب نہیں دینا۔ قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا کہ عمر بیت المال کا اونٹ کیوں بھاگ گیا تھا اور کیوں گم ہو گیا تھا، ذمہ داری میری ہے، میں پکڑ کے لاؤں گا۔ اچھا، یہ جو روم کا بندہ تھا اس نے سوچا کہ میں جنگل جا کے دیکھ لیتا ہوں کہ وہ کس حال میں ہے۔ چنانچہ روم کا یہ بندہ جنگل میں گیا اور ڈھونڈتا رہا ایک درخت کے نیچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پتھر کے اوپر سر رکھا ہوا تھا اور آرام سے لیٹے ہوئے تھے اور میٹھی نیند کے مزے لے رہے تھے، اور اونٹ کی رسی اپنے پاؤں کے ساتھ باندھی ہوئی تھی اور اونٹ بھی شرافت کے ساتھ کھڑا تھا، ہل نہیں رہا تھا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو اس نے 3 الفاظ بولے۔
اس نے کہا عدل تھا فَأَمِنْتَ ثُمَّ نِمْتَ، عدل تھا فَأَمِنْتَ ثُمَّ نِمْتَ۔ عمر، آپ نے عدل قائم کیا ہے، پھر آپ نے امن قائم کیا ہے، اس لیے آپ سکون اور اطمینان سے جنگل میں تنے تنہا سو رہے ہیں۔ یہ امن و امان کا معیار تھا اس زمانے میں، گرا پڑا معاشرہ تھا لیکن وہ بام عروج پہ پہنچ گیا، لوگوں کے لیے وہ معاشرہ مثال بن گیا۔ عرب کے وہ ان پڑھ دیہاتی جو ہر قسم کی تہذیب اور تمدن سے نا آشنا تھے، وہ دنیا کے مقتدا اور امام بن گئے۔ آخر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ بدحالی خوشحالی میں تبدیل ہو گئی، بد امنی امن میں تبدیل ہو گئی، غیر مہذب لوگ مہذب بن گئے، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے والے بن گئے، اقوام عالم کے سامنے ایک مثال بن گئے۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ اور آج جو امت کی زبوں حالی ہے، یہ زبوں حالی کیوں ہے؟ مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ یہ امت کے زوال کے اسباب کیا ہیں، امت کے زوال کے اسباب کیا ہیں؟ تو میں نے کہا کہ مجھ سے زوال کے اسباب نہ پوچھو، مجھ سے عروج کے اسباب پوچھو کہ امت کو عروج کیسے ملا تھا۔ عروج کے لیے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں، زوال تو خود بخود آتا ہے۔ وہ بھائی جہاز کو اوپر اڑانا ہوتا ہے تو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں کہ جہاز کا ٹائر صحیح ہو، انجن ٹھیک ہو، پر اور پنکھا ٹھیک ہو، فیول پورا ہو، رن وے ٹھیک ہو، پائلٹ صحیح ہو تو پھر جہاز اڑتا ہے۔ جہاز کو اوپر لے جانے کے لیے، عروج پہ لے جانے کے لیے اسباب اختیار کرنے ہوتے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی سبب رہ جائے زوال تو خود بخود آ جاتا ہے۔ مجھ سے امت کے عروج کے اسباب پوچھو کہ یہ عروج کیسے آیا تھا۔ قرآن مجید نے 4 اسباب بیان فرمائے ہیں، اور ابھی جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اسی آیت میں یہ 4 اسباب موجود ہیں کہ وہ گرا پڑا معاشرہ امت کے لیے، دنیا کے لیے مثال کیسے بن گیا۔ وہ لوگ جو قعر مذلت میں پھنسے ہوئے تھے وہ اوج ثریا پہ کیسے پہنچ گئے۔ تو قرآن مجید نے فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اور فلاح، کامیابی، بلندی، عروج کن لوگوں کے لیے ہے؟ وہ صحابہ جنہوں نے 4 کام کیے تھے۔ صحابہ نے 4 کام کیے تھے اور 4 کاموں کی بنیاد پہ ان کو فلاح مل گئی، عروج اور بلندی مل گئی۔ پہلا کام آمنوا بہ، رسول اللہ پر ایمان لائے۔ دوسرا کام عزروہ، رسول اللہ کی تعظیم کر لی۔ تیسرا کام نصروہ، رسول اللہ کی مدد کر لی۔ چوتھا کام واتبعوا النور الذی انزل معہ، جو کتاب، جو قرآن رسول اللہ پر نازل ہوا اس قرآن کی پیروی کر لی۔ پھر اللہ نے نتیجہ سنا دیا کہ پھر فلاح اور کامیابی ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ صحابہ کرام نے یہ 4 کام کیے تھے۔ پہلا کام ایمان لائے۔ صحابہ کا ایمان کیسے تھا؟ پوری دنیا کے لیے صحابہ کی ایمان کو معیار بنایا گیا، اور تمہارا ایمان اس وقت تک معتبر نہیں ہے جب تک کہ وہ ایمان صحابہ کی ایمان کی طرح نہ ہو۔ آمینو کما آمن الناس، جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے ایسی ایمان لانا ہے۔ صحابہ کا ایمان دنیا کے لیے مثال اور معیار بنایا گیا ہے۔ اور صرف یہ نہیں کہ صحابہ کرام کا ایمان کمال کا تھا، بلکہ ایمان سے اوپر کا ایک درجہ ہوتا ہے اطمینان۔ صحابہ کرام کو ایمان کے بعد اطمینان بھی حاصل تھا۔ ہمارے تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ یقین، یہ ایمان کے بعد جو یقین کا درجہ ہوتا ہے، یقین کا درجہ صحابہ کرام کو حاصل تھا۔ شام میں فتوحات کرتے کرتے ایک شہر کو فتح کر لیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک عیسائی راہب آیا، عبد المسیح اس کا نام تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی، بوتل تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے پوچھا کہ بوتل میں کیا ہے؟ اس نے کہا اس میں زہر ہے۔
زہر کیوں ساتھ لیے پھر رہے ہو؟ تو عبد المسیح نے کہا اس لیے زہر ساتھ لیے پھر رہا ہوں کہ اگر آپ نے ہماری قوم کے ساتھ بدسلوکی کر لی تو میں احتجاجاً زہر پی کے خودکشی کر لوں گا۔ تو حضرت خالد بن ولید نے پوچھا کہ زہر بھی اثر کرتا ہے؟ اس نے کہا یہ اتنا خطرناک زہر ہے، ایک قطرہ بندے کو مارنے کے لیے کافی ہے، بہت خطرناک ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ تجربہ کر لیں، دیکھ لیں اثر کرتا ہے۔ اس نے کہا کر لو۔ حضرت خالد بن ولید کھڑے ہو گئے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، دعا پڑھی اور پوری شیشی اپنے حلق میں انڈیل دی۔ اب وہ عیسائی راہب دیکھ رہا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ اب گرے گا اور اب گرے گا، اب گرے گا، لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید حشاش بشاش بیٹھے ہوئے تھے تو عبد المسیح نے ایک لفظ بولا تھا دوسرے صحابہ کو دیکھ کر، اس نے کہا کہ لن تغلبوا ما دام ھذا او مثل ھذا فیکم، جب تک یہ بندہ تمہارے درمیان ہے اور اس جیسے دوسرے لوگ تمہارے درمیان ہیں، تم کبھی مغلوب نہیں ہوں گے، تم کبھی مغلوب نہیں ہوں گے۔ ایمان کے بعد یقین ان کو حاصل تھا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا آپ تو بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں سکون سے، وہاں تو آپ کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، گھر جل گیا ہے۔ فرمایا نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا میں خود دیکھ کے آیا ہوں، گھر سارا کے سارا راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ فرمایا نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر بعد ایک اور بندہ آیا، کہنے لگا کہ پورا محلہ جل گیا، کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ فرمایا نہیں ہو سکتا۔ کچھ دیر بعد ایک اور بندہ آیا اور کہنے لگا کہ محلے میں آگ لگی ہوئی تھی، آگ آگے پھیل رہی تھی، بڑھ رہی تھی، بڑھتے بڑھتے آپ کے گھر کی دیوار تک پہنچی اور بجھ گئی۔ چاروں طرف سے آگ پہنچی لیکن بجھ گئی، آپ کے گھر کو آگ نے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ فرمایا الحمدللہ۔ لیکن کسی بندے نے پوچھ لیا کہ آخر بار بار جب اطلاع آ رہی تھی آپ اس قدر مطمئن کیوں بیٹھے ہوئے تھے؟ تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سنی ہے اور سیکھی ہے۔ حضور نے فرمایا جو بندہ یہ دعا صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے تو اس کا مال، اس کی جان، اس کی اولاد پورے دن کے لیے اللہ کی ضمان میں آ جاتے ہیں۔ جو شام کے وقت پڑھ لیتا ہے، مال، اولاد اور جان صبح تک اللہ کی ضمان میں آ جاتے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کا محافظ بن جاتا ہے۔ میں نے وہ دعا پڑھی ہوئی تھی تو مجھے کیا فکر تھی کہ میرے گھر کو آگ لگ سکتی ہے۔ ایمان کے بعد ان کو اطمینان کا درجہ حاصل تھا۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی۔ کیسے تعظیم کرتے تھے میں تفصیل سے نہیں سمجھا سکتا، وقت تھوڑا ہے، صرف ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان مذاکرات چل رہے تھے۔ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ قریش مکہ کی جانب سے نمائندہ تھے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہو چکے تھے، نمائندے کے طور پہ آئے تھے، مذاکرات بھی چل رہے تھے۔ عروہ بن مسعود ثقفی بہت سمجھدار اور جہان دیدہ بندے تھے، وہ ایک طرف تو مذاکرات کر رہے تھے، دوسری جانب بغور جائزہ لے رہے تھے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس انداز سے پیش آتے ہیں۔ جائزہ لیتے رہے، مذاکرات تو کامیاب نہ ہوئے تو عروہ بن مسعود ثقفی واپس چلے گئے اور قریش مکہ کو چند الفاظ میں اپنے تأثرات بیان کر دیے۔ کہنے لگے لقد وفدت کسریٰ فی قومہ وقیصر فی قومہ والنجاشی فی قومہ، میں نے کسریٰ کے دربار کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے قیصر کے دربار کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے حبشہ کے بادشاہ
बादशाह नजाशी के दरबार का मंजर अपनी आंखों से देखा है। वल्लाहि मा रअयतु मलिकन क़त्तु फी क़ौमिही कमा रअयतु मुहम्मदन फी अस्हाबिही। कसम है खुदा की, मैंने किसी बादशाह को अपनी कौम में ऐसा मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम नहीं देखा जैसा कि मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सहाबा के दरमियान मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम देखा है। आगे वो कहता है कि कसम है खुदा की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुआब थूकते हैं तो सहाबा किराम लुआब को ज़मीन पे गिरने नहीं देते, फौरन हाथ आगे कर लेते हैं, हाथों पे लेते हैं, चेहरों पे मलते हैं और सीने पे मल रहे होते हैं। बात करते हैं तो सारे लोग हमतन गोश हो के बात को सुनते हैं। हुक्म करते हैं तो सारे उनका हुक्म पूरा करने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वज़ू करते हैं तो वज़ू का इस्तेमाल शुदा पानी लेने के लिए एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं। फिर आखिर में उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी ने कहा कि कसम है खुदा की, ये लोग ऐसे हैं कि ये अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी हाल में तन्हा नहीं छोड़ेंगे, लिहाजा तुम खुद सोच समझ के फैसला करो, ये किसी भी हाल में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। तो उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यूं तासुरात पेश कर दिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हुज़ूर की ताज़ीम कर ली। अगली बात, व नसरूहो, रसूलुल्लाह की मदद की। मदद कैसी की? कभी उहद के मारके के हालात पड़े, कभी हिजरत का सफ़र के हालात पड़े, कभी हुनैन और खंदक के उस सहाबा किराम की कुर्बानियों के हालात पड़े। बंदा हैरान हो जाता है कि सहाबा किराम ने अपनी जानों के ज़रिए, अपने माल के ज़रिए, अपनी औलाद के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, और ऐसी मदद की कि मदद का हक अदा कर दिया। मक्की दौर का वाक़या है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। 17 साल उम्र थी, गोया कि नए नए जवान थे। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाली ख़ानदान में से थे, बड़े बहादुर थे। मक्का मुकर्रमा में हज़रत साद बिन अबी वक्कास को किसी ने बताया कि आप तो इधर फिर रहे हैं, उधर आपके पैगंबर को लोगों ने शहीद कर दिया, नऊज़ुबिल्लाह। हज़रत साद बिन अबी वक्कास ने जो ही सुना जैसे तन बदन में आग लग गई हो, सीधे आए अपने घर में। तलवार लटकी हुई थी, तलवार उठाई, तलवार नियाम से निकाली और नियाम को ज़मीन पे पटक के फेंक दिया, गोया कि ये तलवार दोबारा नियाम में नहीं जाएगी। और घर से निकले, आंखें सुर्ख थी, दोपहर का वक़्त था, शदीद गर्मी थी, दाएं बाएं देख रहे थे, गलियों में जा रहे थे, कोई बंदा काफिर मुझे मिल जाए। लेकिन अल्लाह की शान के सारे काफिर घरों के अंदर गर्मी की वजह से घुसे हुए थे, कोई काफिर सामने नज़र नहीं आया। और इसी तरह गलियों में चलते चलते हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पे पहुँचे। हुज़ूर के घर में दाखिल हुए, देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमन और सलामती के साथ मौजूद हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचान गए कि पसीने में शराबूर, चेहरा मुकम्मल सुर्ख और गुस्से की हालत में है, आंखें गुस्से की वजह से लाल हो चुकी हैं। आखिर क्या वजह है? पूछा, साद क्या हुआ है, आपकी ये हालत क्यों बदल चुकी है? हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मुझे किसी ने बताया कि नाउज़ुबिल्लाह आपको शहीद कर दिया गया, इसलिए मैं घर से इस हाल में निकला हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तफ़अलु माज़ा, आपने क्या करना था? अगर मुझे वाकई शहीद कर दिया गया होता तो आप क्या करते? अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी, मुझे कसम है उस परवरदिगार की जिसने आपको हक़ के साथ मबऊस फरमाया है कि मैं मक्का मुकर्रमा में इंसानी खून की नदियाँ बहा देता, इंसानी खून की नदियां बहा देता, अगर मुझे पता चल चुका होता कि आपको वाकई शहीद कर दिया गया। 17 साल नौजवान, और क्या उनके जज्बात थे। नसरू हो, उन्होंने रसूलुल्लाह की मदद की। ग़ज़वा खंदक का मौका था,
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے نرغے میں آئے اور ایسے نرغے میں آئے کفار کا ریلا آگے بڑھتا ہوا آ رہا تھا. چند جان نثار صحابہ کرام تھے, وہ چند تھے لیکن قوت اتنی تھی, ایمان اتنا تھا, پورے ریلے کو پیچھے دھکیل دیتے تھے. پھر ریلا قوت کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تھا, یہ پورے ریلے کو پیچھے دھکیل دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار تھی. آپ نے فرمایا میں یہ تلوار اس شخص کو دوں گا جو اس کا حق ادا کر سکے, جو اس کا حق ادا کر سکے. صحابہ کرام میں سے ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ یہ تلوار مجھے مل جائے, لیکن ڈر اس بات کا تھا کہ تلوار بھی لے لوں گا اور پھر حق بھی ادا نہیں کر سکوں گا. کوئی بندہ آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ عرض کی اللہ کے نبی تلوار مجھے دے دیں, میں اس کا حق ادا کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار دے دی. تلوار ملی تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرخ رومال اپنے سر کے ارد گرد باندھ لیا. جب یہ سرخ رومال سر پہ باندھتے تھے تو لوگ کہا کرتے تھے کہ ابو دجانہ نے دستار موت اپنے سر پہ باندھ لیا ہے. سرخ رومال یہ خطری کی نشانی ہوتی تھی, چنانچہ پھر کافر لوگ سامنے نہیں آتے تھے. سرخ رومال سر پہ باندھ کے تلوار ہاتھ میں لے کے جب کافروں کی ہجوم میں گھسے اور چاروں اطراف تلوار کو چلانا شروع کر دیا. حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں پہلے ہم سوچ رہے تھے ابو دجانہ اتنا بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے, یہ کیا تلوار کا حق ادا کر لے گا, لیکن جب انہوں نے تلوار چلانی شروع کر دی تو ہم سمجھ گئے کہ واقعی ابو دجانہ نے تلوار نبوت کا حق ادا کر دیا. اور یہی ابو دجانہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی طلحہ بن عبید اللہ. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی قربانی اتنی تھی, کارنامے اتنے تھے. کان ذالک الیوم کلہ لطلحہ, وہ دن تو سارا کے سارا طلحہ کا دن تھا. اور طلحہ بن عبید اللہ نے رسول اللہ کو جب دیکھا کہ تیر آ رہے ہیں کافروں کی جانب سے, ایسا نہ ہو رسول اللہ کو کوئی تیر لگ جائے, آگے بڑھے, ڈھال ہاتھ میں پکڑ لی اور ڈھال پہ تیروں کو روکتے رہے. لیکن اچانک ڈھال ہاتھ سے گر گئی. جب ڈھال گر گئی تو اپنا ہاتھ آگے کر دیا اور ہاتھ آگے کر کے ہاتھ سے تیروں کو روکتے رہے. 36 تیر آپ کے ہاتھ کو لگے تھے اور 36 تیروں کی وجہ سے ہاتھ مکمل شل ہو گیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من سرہ ان ینظر الی شہید یمشی علی الارض فلینظر الی طلحہ بن عبید اللہ. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں زمین پہ چلتے پھرتے شہید کو دیکھ لوں تو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھے. طلحہ بن عبید اللہ شہید بھی تھے اور زمین پہ چلتے پھرتے بھی تھے. کسی نے کہا کہ آپ ہاتھ سے تیروں کو روک رہے تھے تو آپ نے ڈھال کو کیوں نہیں اٹھایا؟ کہنے لگے اللہ کے بندے, ڈھال کے لیے جھکنے کا وقت کہاں تھا. میں جھک جاتا, کوئی تیر آ جاتا, رسول اللہ کو لگ جاتا, میں اللہ کو کیا جواب دیتا. میرے پاس ڈھال اٹھانے کے لیے بھی وقت نہیں تھا. نصروہ, ان لوگوں نے رسول اللہ کی مدد کی تھی. فالذین آمنوا بہ, ایمان لائے, وعزروہ, رسول اللہ کی تعظیم کی, ونصروہ, رسول اللہ کی مدد کی, واتبعوا النور الذی انزل معہ, انہوں نے اس قرآن کی اتباع کر لی جو قرآن رسول اللہ کے ساتھ اتارا گیا تھا. صحابہ کرام قرآن پہ عمل کرنے والے, قرآن کی اتباع کرنے والے تھے. کیسے؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ شراب تو اس معاشرے میں ایسی عام تھی کہ بچے کے حلق میں سب سے پہلا قطرہ شراب کا ٹپکایا کرتے تھے. اور یہ بوتلوں میں شراب نہیں لیتے تھے بیچتے تھے, بلکہ مٹکوں کی حساب سے شراب کی خرید و فروخت کا سلسلہ ہوتا تھا.
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے مہمان آئے ہوئے تھے، کھانا کھایا اور پھر شراب کا دور چلا، میں لوگوں کو شراب کے پیالے بھر بھر کے پیش کر رہا تھا، ابھی لوگوں نے شراب کے پیالے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، ہونٹوں تک پہنچائے ہوئے تھے کہ گلی میں سے کوئی بندہ گزر رہا تھا، آوازیں لگا رہا تھا، الا ان الخمر قد حرمت، الا ان الخمر قد حرمت، سنو شراب حرام ہو چکی ہے، شراب حرام ہو چکی ہے۔ فرمایا انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ بھائی یہ اعلان کرنے والا کون ہے، پتہ نہیں سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، نہیں، انہوں نے فوراً پیالے منہ سے ہٹائے، شراب گرا دی، پیالے توڑ دیے۔ حضرت ابو طلحہ نے انس بن مالک سے کہا کہ جتنے مٹکے گھر میں پڑے ہیں ایک ایک کر کے سارے مٹکے توڑ دو۔ فرماتے ہیں مدینہ میں شراب پانی کی طرح بہتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ایک اعلان ہو گیا کیونکہ اللہ نے فرمایا تھا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، ایک آیت کے نازل ہونے پہ شراب مکمل نیست و نابود ہو گئی۔ عمل بالقرآن کا جذبہ تھا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صحابیات کو فرمایا وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار پکڑ لو، گھروں سے باہر نہ نکلا کرو، بلا ضرورت شدیدہ کے گھر سے باہر نکل کے اپنے حسن کے جلوے دوسروں کو نہ دکھایا کرو۔ خواتین گھر میں رہا کرتی تھی، کس قدر گھر میں رہتی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی وفات کے بعد ایک چھوٹے سے حجرے میں رہا کرتی تھی، باہر نہیں نکلتی تھی۔ کسی نے پوچھا الا تحجین وتعتمرین، جیسے عام لوگ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، آپ حج اور عمرہ کیوں نہیں کرتی؟ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے اتنا دور تو نہیں ہے، آپ آسانی سے حج اور عمرہ کر سکتی ہیں، حج اور عمرہ کیوں نہیں کرتی؟ حضرت سودا رضی اللہ عنہا نے جواب دیا قد حججت واعتمرت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ کی حیات مبارکہ میں ان کے ساتھ ایک حج کیا تھا، اسی حج کے سفر میں میں نے عمرہ بھی کیا تھا۔ والآن امرنی ربی ان اقر فی بیتی، اب میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گھر میں قرار پکڑ لوں، میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گی، کیونکہ رب نے فرمایا وقرن فی بیوتکن، گھروں میں قرار پکڑ لو، میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گی۔ راوی کہتا ہے کہ واللہ قسم ہے خدا کی ما خرجت من باب حجرتها حتی اخرجت جنازتها، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے کے دروازے سے نہیں نکلی یہاں تک کہ ان کا جنازہ نکال دیا گیا، نہیں نکلی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وقرن فی بیوتکن۔ تو حضرات صحابہ کرام اور صحابیات یہ قرآن پہ عمل کرنے والے تھے۔ صحابہ کرام نے یہ چار کام کیے تھے، آمنوا بہ، رسول اللہ پر ایمان لائے، وعزروہ، رسول اللہ کی تعظیم کی، ونصروہ، رسول اللہ کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، وہ قرآن جو رسول اللہ پر اتارا گیا انہوں نے اس قرآن کی اتباع کر لی۔ پھر اللہ نے فرمایا فلاح، کامیابی، بلندی، عروج ان لوگوں کا مقدر بنا۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ عروج ملے جو 14 صدیاں پہلے حضرات صحابہ کرام کو ملا تھا، ہماری بدامنی امن میں تبدیل ہو جائے، معاشی بدحالی خوشحالی میں تبدیل ہو جائے، آپس کی نفرتیں اور افتراق وحدت اور اتحاد میں تبدیل ہو جائے، اقوام عالم کے سامنے ہماری کوئی حیثیت بنے، تو پھر ہمیں یہی چار کام کرنے ہوں گے۔ آمنوا بہ، ایمان تو ہم لا چکے ہیں لیکن یہ فقط ظاہری ایمان ہے، یہ ایمان کی صورت ہے، یہ ایمان کی حقیقت نہیں ہے، اس کو کبھی بھی حقیقی ایمان نہیں کہا جا سکتا۔ اس ایمان پر محنت کی ضرورت ہے، اس ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے۔ ایمان کو بنانے کے لیے آپ کو خانقاہ میں جانا پڑے گا، آپ کو مدرسے میں جانا پڑے گا، آپ کو مرکز میں جانا پڑے گا۔ یہ وہ حضرات ہیں جہاں جو لوگوں کی ایمان پر محنت کرتے ہیں، ان کی محنت سے لوگوں کا ایمان بنتا ہے۔ ایمان بنانے کی ضرورت ہے، ایمان بنے گا تو یہ چھوٹے موٹے
خطرات یہ بندے کا راستہ نہیں روک سکتے۔ آج اگر کفار و اغیار ہمیں ایک دھمکی لگا دیں، ایک کال کر لیں، ایک کال کے ذریعے ہم سارا ملک حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایمانی کمزوری ہوتی ہے۔ اور جہاں تھوڑی سی ایمانی رمق نظر آتی ہے پھر اس کے نتائج پوری دنیا دیکھ لیتی ہے۔ آپ لوگ نہیں دیکھتے؟ ابھی اگر آپ لوگوں کو کچھ نتائج اچھے ملے ہیں اور دنیا حیران ہوئی ہے تو اس کی وجہ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس کی وجہ سائنسی ترقی نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کوئی خداوندی مدد متوجہ ہو گئی تھی اور کوئی ایمانی جھلک تھی جس کی بنیاد پہ اللہ نے ہمیں سرخرو کر دیا۔ تو ایمان بنانے کی ضرورت ہے، ایمان بنے گا تو پھر اللہ کے وعدے آج بھی وہی ہیں جو 14 صدیاں پہلے حضرات صحابہ کرام کے ساتھ تھے۔ ایمان بنانے کی ضرورت ہے۔ وَعَزَّرُوهُ، رسول اللہ کی تعظیم کی تھی صحابہ کرام نے۔ آج ہمارے درمیان اگر رسول اللہ نہیں ہے، رسول اللہ کے سچے جانشین ورثاء حضرات علماء کرام موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان علماء کی ہم تعظیم کریں، ان کا احترام کریں، کیونکہ علماء کی تعظیم حقیقت میں رسول اللہ کی تعظیم ہے۔ اور تیسری چیز، صحابہ کرام نے رسول اللہ کی مدد کی تھی۔ آج ہمارے درمیان رسول اللہ موجود نہیں ہے تو رسول اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے اس دین کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ اس دین کا کام کرتے ہیں نشر و اشاعت کے لیے، ترویج و اشاعت کے لیے، اس دین کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان حضرات کی مدد کریں گے، یہ حقیقت میں دین کی مدد ہوگی۔ اور دین کی مدد ایسی ہے جیسا کہ رسول اللہ کی مدد ہے، اس دین کی مدد کریں۔ اور چوتھی بات یہ کہ صحابہ کرام نے قرآن پہ عمل کیا تھا، آج بھی ہمارے درمیان قرآن موجود ہے، ہم قرآن پہ عمل کرنے والے بنے، اپنے گھر میں، انفرادی زندگی میں، گھریلو زندگی میں قرآن پہ عمل کریں، اور پورے معاشرے میں قرآن کو بطور نظام کے نافذ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے، جو لوگ قرآن کو نافذ کرنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، ہم ان کے دست و بازو بنیں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ قرآن کا نظام کیا نتائج دکھاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم قرآن کا نظام یہاں نافذ کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا تبدیلی آئے گی؟ کیا ہم معاشی طور پہ بحال ہو جائیں گے؟ کیا ہماری ٹیکنالوجی بہتر ہو جائے گی؟ کیا ہم سائنسی طور پہ ترقی کر جائیں گے؟ پھر ہم اقوام عالم کے سامنے کیسے بلندی پہ پہنچیں گے؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ قرآن معجزہ ہے، قرآن معجزہ ہے، اور معجزہ وہی ہوتا ہے جو اپنا اثر دکھاتا ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، اثر دکھاتا ہے اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ میں واللہ باللہ تاللہ اب بھی کامل یقین کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، قرآن جو 14 صدیاں پہلے نازل ہوا تھا آج وہی قرآن ہے، اور آج بھی قرآن کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ قوم کو بدل سکتا ہے، یہ دنیا کا جغرافیہ تبدیل کر سکتا ہے، یہ گری پڑی قوم کو بام عروج پہ پہنچا سکتا ہے۔ لیکن قوم اس کو اپنا تو لے، قوم اس کو قبول تو کرے۔ قوم کو تو وہ گھسا پٹا نظام ملا ہوا ہے، وہ فرنگی کا جو پرانا تھا، آج بھی قوم نے اسی کو تھاما ہوا ہے اور اسی نظام کو چلا رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ہمیں ترقی نہیں ملتی، ہماری ذلت اور پستی آ چکی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پہ عمل کرنے والے بنے، بازار میں قرآن کا نظام، گھر میں قرآن کا نظام، ہمارے 5 فٹ کی جسم میں قرآن کا نظام، اور ہمارے پورے معاشرے میں قرآن کا نظام آ جائے تو قرآن اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہے، یہ کلام اللہ ہے، اور جیسے اللہ کی ذات بلند ہے ایسے ہی اللہ کا کلام بھی بلند ہے، اور جیسے اللہ کا یہ کلام بلند ہے، جس قوم نے اس قرآن کو تھام لیا ہے قرآن نے اس قوم کو بلندی عطا کی ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے، اور جو قومیں اس قرآن کو پس پش ڈالتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پس پش ڈالنے کی وجہ سے ان قوموں کو پستی میں دھکیل دیتا ہے۔
یہ 4 کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر عروج بھی ہمارا مقدر. پھر اللہ تعالیٰ نے 14 صدیاں پہلے جو وعدے کیے تھے آج بھی وہی وعدہ ہے. اللہ کا قانون نہیں بدلتا. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ تعالیٰ کا قانون، اللہ تعالیٰ کی مبارک عادت نہیں بدلتی. آج بھی قرآن کی بدولت قوم کو عروج مل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.